إله إلا الله محمد رسول الله۔ عبدالحفیظ صاحب سیکریٹری مدھے پور بلاک امارت شریعہ کو دعوت اسٹیج دیتے ہیں، وہ آوے ہم سامعین کو تعزیتی پیغام سے مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة علی سید المرسلین۔ قال سبحانہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، ابھی آپ نے تعزیت کے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دلاور پیدا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انہی خوبیوں کے مالک ہمارے حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا تھا، جو گون کئی ہر صفت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کمالات اور خوبیاں عطا کی۔ جس نہج سے اگر آپ دیکھیں تو ساری خوبیوں کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت اور ایسی شفقت ہمارے بلاک کے سلسلے میں ان کو دیا تھا کہ دیکھیے دارالقضا کا قیام فرما کر کے ایک عجیب و غریب نادر تحفہ ہم لوگوں کو عنایت فرمایا۔ جنگل میں منگل کہا جائے، ایک عجیب و غریب نادر تحفہ ہم لوگوں کو عطا کیا۔ پھر مزید انعام اور مزید ذرہ نوازی کرم فرمائی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر شریعت کو اللہ تعالیٰ نے اس بلاک کے لیے یہ بھی دل کے اندر القاء فرمایا کہ ارباب حل و عقد میں بھی رکھا گیا، جو دوسرے بلاک کو میسر نہیں۔ تو بے حد انسیت تھی اس بلاک سے، جہاں کہیں بھی جس مجلس کے اندر بھی حضرت مفتی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم کو اگر وہ دیکھ لیتے تو دور ہی سے فرماتے کہ حضرت مولانا مفتی عبدالوہاب صاحب، یہ دور ہی سے فرماتے تھے کہ حضرت مولانا مفتی عبدالوہاب صاحب۔ یہ تھی ان کی شفقت اور یہ تھا ان کا نظریہ کرم، یہ تھی ان کی ذرہ نوازی۔ بڑا ہی اعزاز بخشا تھا انہوں نے اس بلاک کی سرزمین کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھیے کیا پسند تھا کہ اخیر میں اس بلاک کے اندر تشریف لائے، دارالقضا کا قیام کیا اور ہم سبوں کو یہاں ملاقات نصیب ہوئی۔ اور یہاں سے جانے کے بعد وہ تصور میں بھی نہیں آتا، ذہن میں بھی نہیں آ سکتا ہے کہ حضرت امیر شریعت کا وصال اتنا جلدی ہو جائے گا، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہرحال اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے میرے بھائی، کل من علیہا فان، جس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر وجود بخشا ہے اس کو فنا ہونا ہے، اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اسی لیے سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی اچھے انداز میں ابھی مفتی انظار صاحب نے بتلایا کہ ہم لوگوں کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ہم لوگوں کو ہمت ہارنا نہیں ہوگا۔ ابھی جو بننے والے ہیں موجودہ، ابھی جو آئیں گے آپ کو، جو سجادہ نشیں بنیں گے یا حضرت امیر شریعت بنیں گے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ ان کے ہمارے جو ہے حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی بتائے ہوئے نقوش ہیں، جتنے بھی بتائے ہوئے، جتنے بھی بنائے ہوئے نقوش
نقوش ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں جن کو بنایا ہے انہوں نے، جتنی بھی کارگزاریاں ہیں، ان ساری کارگزاریوں پر عمل کرنا ہی سچی محبت اور عقیدت ہے اور سچی تعزیت ہے۔ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں، اگر واقعی ہم لوگوں کے دلوں کے اندر سچی محبت، سچی عقیدت ہے، تو حضرت نے جو کچھ بھی، جو مشن چھوڑا ہے اور جو ہونے والے جو حضرت امیر شریعت ہوئے ہیں یا ہوں گے، یا جو سجادہ نشین بننے والے ہیں فیصل رحمانی صاحب، ہم ان کے ہاتھ کو بٹائیں، ان کی ہمت کو بڑھائیں، ان کے تمام پروگراموں کو شامل کریں، ان کی بلند حوصلگی، اب ان کے حوصلہ کو بلند کریں، اپنے پروگرام میں شامل کریں، ان کے اپنے جس طرح سے حضرت امیر شریعت کے ہاں کے نزدیک ہم لوگ پروگرام کے لیے جاتے تھے، اسی طرح سے پروگرام میں لا کر کے ان کی حوصلہ کو بڑھائیں اور ان کو بلند مقام، آخر بڑے باپ کے بیٹے ہیں، انشاءاللہ وہ سارے مقام معرفت کے جتنے بھی اصول ہیں وہ انشاءاللہ ان کے اندر بھی آئے گا، اور وہ ضرور جو ہے کامیاب اور کامراں سجادہ نشین ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ وہ بھی جو ہے حضرت امیر شریعت کی منزل تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ بس دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو، اللہ رب العزت وہ اب سچی محبت اور عقیدت رکھنے والا بنائے، اور جو مشن انہوں نے چھوڑا ہے ہمارے حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ، اس مشن کے اندر پورے طور پر ہم لوگوں کو ہاتھ بٹھانے کی جو ہے سو سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔